سے साहिबे कुरान है आज भी। ذوق قرآن میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں روزانہ ہمارے ساتھ، اور دو مدرسۃ المدینہ کے یہ نمائندے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت ہزاروں مدرسۃ المدینہ رن کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں حفظ و ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کا یہ بہترین ادارہ ہے، جو کہ نہ صرف قرآن پڑھاتا ہے بلکہ سنتوں کی تربیت بھی اس میں کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو دو ٹیمیں ہیں ان کا تعارف بھی آپ کو کروائیں گے، اور ان مدنی منوں کو ہم بلا رہے ہیں۔ مدنی منع تشریف لائیں دونوں مدرسۃ المدینہ کے، اور اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ صوفوں پر تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ یہ دو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں، باب المدینہ کراچی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت مدارس المدینہ کی ترکیب کر رہی ہے، اور فی سبیل اللہ کوئی فیس اس میں نہیں لی جاتی۔ کم و بیش 1.5 لاکھ کے آس پاس مدنی منع اور منیاں قرآن پاک حفظ اور ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی بڑوں کو بھی مدرسہ پڑھاتی ہے۔ بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی ایک سلسلہ ہے جو دنیا بھر میں اس کو بھی کیری کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول مدنی منع منیاں بڑے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ قرآن کی تعلیم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر حاصل کر رہے ہیں۔ اور حفاظ کرام جو اسپیشلی حفاظ ہیں جو قرآن کو اپنے سینوں میں بسا رہے ہیں، ان کے درمیان ہے یہ مدنی مقابلہ۔ کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے، اور ان سیگمنٹس سے گزر کر یہ دو ٹیمیں آگے بڑھتی ہیں، اور کوئی ایک آگے بڑھ جاتی ہے زیادہ پوائنٹ لے کر، اور کوئی ایک ٹیم یہ پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن ہم دونوں ٹیموں کو گفٹس دے کر رخصت کرتے ہیں یہاں پر۔ اور آج بھی اسی طرح ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہیں، آئیے ان کے نام کی طرف چلتے ہیں، ان کے تعارف لیتے ہیں، اور پھر روزانہ کی طرح ہی 10 سوال ہوں گے پہلے، پھر کچھ قرآن پاک کی ایک سورت کے مابین مقابلہ ہوگا، اور آخر میں بھی کچھ سوالات اور شوق قرات میں ان کی تلاوت بھی انشاءاللہ جیسے بڑے بڑے قرائے کرام تلاوت کرتے ہیں، میں نے موقع دیتے ہیں آپ اپنی طبع آزمائی فرمائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یہ ماشاءاللہ مدنی منع بھی بڑی کوشش کر کے تیاریاں کر کے آتے ہیں، اور اپنی ننھی آواز میں ہمیں تلاوتیں سناتے ہیں۔ اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد فہد اتاری۔ محمد فہد اتاری۔ دوسری ٹیم؟ محمد انس اتاری۔ انس اتاری۔ محمد اختب قادری۔ اختب قادری۔ محمد احمد۔ محمد احمد۔ محمد اکمل۔ محمد اکمل۔ محمد احمد رضا۔ محمد احمد رضا۔ یہ دو ٹیمیں ہیں ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ کچھ دیر میں یہ مدنی مقابلہ کریں گے۔ آپ میں سے کوئی نعرے لگائے گا؟ نعرے لگائیں زور سے اور جوش کے ساتھ، جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ دو ٹیمیں ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ نعرے لگا رہے تھے۔ کوئی اور بھی نعرے لگائے گا آپ میں سے، آپ کی ٹیم میں سے کوئی؟ ذرا جوش کے ساتھ ایسی آواز، گلا پھاڑ آواز نکلے، جنتی جوش کے ساتھ۔ جنتی، جاریان نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی۔ جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ نعرے لگاتے ہوئے تو بعض لوگ اچھل پڑتے ہیں، آپ کے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے یار، آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ گھبرا رہے ہوں گے، نہیں بولیں گے تو بھی غلط بات ہو جائے گی، یہ سوال مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال غیبت کے خلاف جنگ کا نعرہ کون لگائے گا؟ ذرا جھوم کے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے کوئی غیبت کے خلاف جنگ؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ محبتوں کے چور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے شروع کریں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس میں 10 سوال ہیں، دونوں ٹیموں سے 5-5 سوال اور 5 پوائنٹ کا یہ مرحلہ ہے۔ پہلا سیگمنٹ جس میں ہیں سوالات قرآن پاک سے۔ راضی رضا سے صاحبے قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ سوالات ہیں قرآن پاک سے، اور دونوں سے باری باری سوال کیے جائیں گے۔ 10 سوالات ہوں گے، آپ کی معلومات میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ پہلا سوال ہے
آپ کی میرے دائیں طرف والی ٹیم سے بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی وہ کون سی سورت ہے جس کو 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے؟ سورۃ الانعام. سورت نعام. آپ لوگ متفق ہیں ان کے جواب سے؟ آپ نے کہا سورہ انعام جس سے 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سے ہے سوال، آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ حضرہ مسجد. کون سا علاقہ؟ منظور کالونی. جی منظور کالونی. ماشاءاللہ، بڑا ان کی جو ٹیم کا نام ہے ان کے سامنے رکھ دیں. آ جائیے آ جائیے، ابھی سامنے سے رکھ دیں. مدرسۃ المدینہ کورنگی اور مدرسۃ المدینہ منظور کالونی، ان کے درمیان ہو رہا ہے مدنی مقابلہ. اس کو سیدھا کر دیں. آپ سے ہے سوال، یہ بتائیے قرآن مجید کی وہ کون سی 2 سورتیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مثل کبھی نہیں دیکھی گئی؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس. وہ 2 سورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کون سی سورت ہے مدرسۃ المدینہ کورنگی؟ وہ کون سی سورت ہے جسے سیکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو اس لیے ترغیب دی کہ وہ سورت عفت و پاک دامنی اور پردے کے احکام پر مشتمل ہے؟ سورہ نور. بہت جلدی جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ. سورہ نور. سورہ نور. جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ. آپ سے ہے سوال، یہ بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس کے ابتدائی 10 آیتیں پڑھنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ سورۃ الکہف. سورہ کہف کی ابتدائی 10 10 آیتیں. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کون سی سورت ہے جس میں شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے؟ آپ بتائیں گے. مدرسۃ المدینہ کورنگی کے مدنی منع. سورہ مائدہ آیت نمبر 90. سورہ مائدہ آیت نمبر 90. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے قرآن مجید کی کس صورت میں مسجدوں میں حاضری کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم آیا ہے؟ سورۃ الانعام. سورہ انعام. سوچ لیجئے. سورۃ الاحقاف. سورۃ الاعراف. آیت نمبر سورت ہم نے پوچھی تھی، ویسے تو 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر بھی چلتا ہے. آپ نے کہا سورہ اعراف. آیت ہم بتا دیتے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 31. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیسرا سوال، یہ بتائیے قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 سورہ مائدہ. جواب درست ہو گیا ہے. وضو کا طریقہ قرآن کی سورت سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں بیان ہے. سبحان اللہ. آپ سے ہے سوال تیسرا، یہ بتائیے قرآن مجید کی کس صورت میں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، جنہیں محرمات بھی کہتے ہیں، ان کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 22 تا 24. سورہ نساء آیت نمبر 22 تا 24. 22 تا 24. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کتنے سوال ہو گئے قاری صاحب؟ ہے نا، میرے خیال سے 8 سوال نہیں ہو گئے. ہمارے مجلس کے اسلامی میں بتائیں جو ہمیں چیک کر رہے ہیں. یہ سوال ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. یہ 9واں سوال تھا نا. یعنی آپ سے کس سے سوال ہوا؟ آخری آپ سے ہوا. تو 8 سوال ہو گئے. آخری سوال یعنی 4 پوائنٹ ہو گئے ہیں. یہ بتائیے کس صورت میں بدگمانی، تجسس اور غیبت کی مذمت بیان کی گئی ہے؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر ذرا زور سے لاؤڈلی بھائی. سورۃ الحجرات آیت نمبر 12. سورہ حجرات 26واں پارہ آیت نمبر 12. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سے آخری سوال ہے، یہ بتائیے کس صورت میں چوری کی حد بیان کی گئی ہے، چوری کرنے کی سزا؟ آخری سوال. سورۃ النساء. جی سورۃ النساء. غلط جواب. آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے. سورہ حجر. چوری کی حد کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ جلدی کی. سورہ مائدہ. سورہ مائدہ آیت نمبر
सूरत तो सही बता रहे हैं, आयत नंबर भी बता दें। आयत नंबर 36, आपने कहा 36, 2 आयतें आगे बढ़ा लें। आयत नंबर 38, लेकिन सूरत हमने पूछी थी तो आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सूरह माइदा में चोरी की सजा बयान की गई है, और किस सूरत में क्या बयान किया गया है, कुछ ना कुछ हमने इनसे सवालात करके जानने की कोशिश की है, और दोनों टीमों ने 5-5 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए हैं, और दोनों को 5-5 पॉइंट हासिल हो गए हैं। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी मालूमात कुरान मजीद फुरकान हमीद से हम सीख रहे थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ, जिसमें इन्हें एक सूरत दी जाएगी जिसके माबैन ये मुकाबला करेंगे। नारा लगाएं, फैजान आला हजरत। राजी रजा से साहिबे कुरआन है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। माशाअल्लाह, 5 सूरतें हैं जो इन्हें स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी, और उनमें से कोई एक सूरत इन्हें आपस में पढ़नी होगी। मुकाबले की सूरत में एक एक आयत पढ़ेंगे, जब तक हमारी मजलिस चाहेगी ये सुनेंगे, और इसके बाद इन्हें जहां चाहेंगे रोक देंगे, तब तक इन्हें कंटिन्यू पढ़ना होगा। 25 सेकंड के अंदर एक आयत पढ़नी होगी अगर भूल गए तो, और अगर पढ़ते रहे तो देखेंगे कहां तक ये बढ़ते हैं। हमारा सेगमेंट है पढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। 5 सूरतें इन्हें स्क्रीन पर दिखाइए। पहले 5 सूरतें हैं कुरान पाक की 114 सूरतों में से। सूरह क़ियामत, सूरह लुक़मान, सूरह जासिया, सूरह ज़ुमर और सूरह अहज़ाब। कौन सी सूरत जो इन्होंने पढ़नी है? सूरह क़ियामत, सूरह क़ियामा, 29वां पारा ये सूरत है, और बड़ी प्यारी सूरत है। आप इसे पढ़ेंगे, तैयार हैं आप लोग? दोनों ने एक एक आयत पढ़नी है, अच्छी सी तिलावत करनी है, और हदर में पढ़ना है। जल्दी जल्दी माइक उठा लीजिए जो तिलावत करेंगे, और आपका वक्त जो है वो शुरू होता है। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से पढ़ना शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैं और 2 रुकू हैं, शुरू कीजिए। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामह, यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह, फ़इज़ा बरिक़ल बसर, वख़सफ़ल क़मर, वजुमिअश शम्सु वल क़मर, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मुफ़र, कल्ला ला वज़र, يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة. माशाअल्लाह तकरीबन 22 आयतें इन्होंने पढ़ी और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। कुछ रुके थे मंजूर कॉलोनी के मदरसतुल मदीना के मदरिमुन ने, लेकिन बहरहाल इन्होंने कोई गलती ना होने दी बिलाखिर, और दुरुस्त पढ़ते रहे और 2-2 पॉइंट इन्होंने हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जब तक हमारी मजलिस चाहती है ये सेगमेंट चलता है, और जहां तक हमें इत्मीनान हो जाता है कि इन्होंने तैयारी की है। हमने कोई प्लान नहीं किया होता कि ये कौन सी सूरत इन्हें मिलेगी आज, और ये अपनी तैयारी पर जैसे एक कोई भी सूरत इन्हें दे दी गई, अब वो कंटिन्यू उसको पढ़ना ये वाकई थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है जब तक एक आध बार देख ना ले। हाफिज भी बाज़ औक़ात चाहता है कि मैं एक बार देख लूं जो मुझे अभी पढ़ना है, तो ये स्क्रीन पर फौरन पढ़ना
یہ بھی بڑی بات ہے. اور ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے یہ حافظ قرآن مدنی منع بہت اچھا مقابلہ کر رہے تھے. اللہ پاک کی رضا کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. ماشاءاللہ 2 پوائنٹ یہ حاصل کر چکے. اور اب ان دونوں کو موقع دیا جائے گا, دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک حافظ قرآن اچھی سی تلاوت کر کے ہمیں سنائیں گے اگلے مرحلے میں, جس کا نام ہے شوق قراءت. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. شوق قراءت میں قراءت انہوں نے سنانی ہے اور ترتیل کے ساتھ, جیسے قراء کرام پڑھتے ہیں. 3 منٹ دونوں کو دیے جائیں گے ان کو چیک کرنے کے لیے, کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ قاری محمد حسین اتاری موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ ان سے پھر کچھ مدنی پھول بھی لیں گے ان کے پڑھنے کے بارے میں. پہلے کورنگی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع آپ میں سے کون تلاوت کریں گے؟ مائک لیجئے اور آپ کے پاس 3 منٹ ہیں, اچھی سی تلاوت کر کے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بڑی پیاری تلاوت کی ہمارے مدنی منع نے. مدرسۃ المدینہ کورنگی کے یہ مدنی منع ہیں. قاری حسین صاحب کیسی تلاوت کی انہوں نے, کچھ غلطیاں مسٹیکس بھی ہوں تو وہ بھی اصلاح فرمائیے گا. جی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز تھا ان کا. ادائیگی بھی انہوں نے کوشش کی کہ پوری صحیح طریقے سے ادا ہو, لیکن جب ترتیل پڑھی جاتی ہے اشفاق بھائی تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ترتیل میں بچہ ہو یا بڑا ہو درست ادائیگی کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آواز کی وجہ سے یا خود اعتمادی کھو دینے کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن جو غلطی ہوتی ہے اسے بیان کی جاتی ہے. جیسے مدنی چینل کے ناظرین شاید ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ لہن جلی کی غلطی, جیسے ہم بار بار بیان کر رہے ہیں تو لہن جلی کی غلطی کر رہے ہیں, تو یہ بات یاد رکھیے کہ لہن جلی کی غلطی اگر حرکت تبدیل ہو جائے تو بھی لہن جلی کی غلطی ہے. اب یہ تو حافظوں سے ہوتی ہے.
جیسے کہ ہم مسجد میں جب تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، حافظ صاحب مصلی پر تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، تو ان سے بھی زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے، لہن جلی کی غلطی ہوتی ہے، اس کی پھر درستی کی جاتی ہے. صحیح. تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کما حق کہوں بالکل بہت ہی اچھا بغیر لہن جلی و بغیر لہن خفی کے پڑھوں گا یا پڑھ سکتا ہوں. یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ سمیت. بندہ کوشش کر سکتا ہے. تو ہمارے مدنی منع اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس پر یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ لہن جلی کی غلطی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا ان کی اصلاح نہیں ہوتی. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ میں لہن جلی اور لہن خفی سے بچاتے ہوئے مدنی منوں کو قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کروایا جاتا ہے. اور یہاں مدنی چینل پر بتانے کا مقصد یہ کہ قرآن پاک کہیں بھی پڑھا جائے، چاہے مدنی چینل پر پڑھا جائے، چاہے کسی مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی پڑھا جائے، جب بھی کوئی غلطی ہوگی اسے بیان کیا جائے گا. کیونکہ لہن جلی کا سننا اور پڑھنا ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ لہن جلی کرنا حرام ہے. تو رہی بات اس مدنی منع کی، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے پڑھا ہے. مجھے فیل ہو رہا تھا جب انہوں نے سورہ کوثر ملائی، فصل لربک وانحر، جی اب ترو، حالانکہ یہ تو ساکن ہے، ساکن ہے. میں یہی عرض شاید کرنا چاہ رہا ساکن تھا. کر رہے تھے یہ، لیکن فیل واو پیش ہو رہا تھا. جی اشفاق بھائی، جب آواز بلند ہوتی ہے تو وہ آواز کو جب ایک دم سے نیچے لاتے ہیں، بریک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ساکن جو ہے ہل جاتا ہے. جیسے اب تر، اصل تو یہ کہ ساکن کو رک کر ادا کرنا یہ ضروری ہے. اگر ساکن ہل گیا اب تر، یہ بھی غلط ہو گیا. اور اگر یہ حرکت کی آواز نکل آئی جیسے اب تارو، جیسے آپ فرما رہے ہیں اب تارو، تو یہ پھر لہن جلی کی غلطی واقع ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو درست طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اچھا، اب تر، ہول اب تر جو ہے وہ تو ٹھیک ہے نا، اب ترو ہے تو اب ترو یہ ہے ہی ساکن، چاہے وقف میں پڑھیں یا وصلن پڑھیں. اچھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ساکن ہے. لیکن اگر اس آیت کو آگے کہیں ملائیں گے تو اب ترو ہوگا، کیونکہ یہ اس پر راہ پہ پیش ہے. لیکن چونکہ یہاں پر وقف ہی کرنا ہے، اس لیے یہاں پر اب ترو پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا. بہرحال اگلے مدنی منع کی طرف چلتے ہیں، دیکھیں یہ کیسی تلاوت کرتے ہیں. کون تلاوت کریں گے؟ مائک لیجئے، اور 3 منٹ میں آپ نے اچھی سے اچھی تلاوت کر کے سنانا ہے، ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے، یاد مدینہ مکہ میں گم ہو کے. جی شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ کی صدائیں لگانے میں بالکل آپ
کم نہ رہا کریں. اور قاری صاحب بتائیں کیسا پڑھا انہوں نے اور انہیں پوائنٹس بھی آپ دیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کی گئی. سانس کچھ شاید کم تھا جس کی وجہ سے یہ مدنی منا پوری آیت نہیں پڑھ پایا. تو یہاں پر ایک ان کی خصوصیت بیان کروں کہ انہوں نے جو ضاد کی ادائیگی کی ہے اشفاق بھائی، ضاد کا مخرج جو ہے یہ تمام حروفوں سے سب سے الگ ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہونے والا یہ حرف، یہ واحد حرف ہے جو سب سے الگ اور تنہا ادا ہوتا ہے. اچھا. اور اس مدنی منع نے بہت اچھے انداز سے فتار ضا، کیونکہ بعض جو ہے ضاد کو زواد پڑھتے ہیں، تو بہت ضاد کو زواد پڑھنا اعلیٰ حضرت نے حرام فرمایا ہے. جی ضاد نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح دواد پڑھنا بھی ناجائز ہے، جیسے دال کے مخرج پر دواد. تو دوال جیسے بعض پڑھ لیتے ہیں دوال لین، تو دوال لین نہیں ہے، یہ ضال لین ہے. سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کا آخری کلمہ ولا ضالین. تو فتر ضاد کی ادائیگی بہت اچھی کی گئی. باقی یہ کہ سانس پر مزید محنت کریں گے تو انشاءاللہ لہجہ اور بہتر ہوگا. اور اس کے علاوہ اشفاق بھائی سورہ قیامہ میں ایک غلطی جو میں بیان نہیں کر سکا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، آخر میں ہا ہے، غالباً مدنی منع نے عظامہ ان کے منہ سے نکل گیا، تو عظامہ ہا کیا ہاں واضح کرنا ہوگا. کتنے پوائنٹ دیں گے آپ دونوں ٹیموں کے قاری مدنی منوں کو؟ اپنی ٹیم کے بہاف پر یہ پوائنٹس حاصل کریں گے. مدرسۃ المدینہ کشتی بلڈنگ کورنگی کے مدنی منع نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، ان کو 7 پوائنٹ دیں گے ماشاءاللہ. اور سبحان اللہ. مدرسۃ المدینہ خضرہ مسجد منظور کالونی کے مدنی منع کو 6 نمبر دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. 13 پوائنٹ ہو گئے ہیں ہمارے منظور کالونی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع کے، اور کورنگی کے مدنی منع 1 پوائنٹ زیادہ حاصل کیا انہوں نے، انہیں 14 پوائنٹ ملیں گے. دونوں کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں. اور آئیے اب آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس میں فیصلہ ہوگا کہ آج کون آگے بڑھتا ہے. اس میں کچھ سوالات ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کیا آپ کو معلوم ہے. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. 5 سوال ہیں اور آپ میں سے وہی جواب دے گا جو بیل بجائے گا. اب کسی کی باری نہیں ہے، ذرا چیک کریں آپ کی بیل کام کر رہی ہے. جو پہلے بیل بجائیں گے وہ جواب دیں گے. میں کوئی آیت بھی پوچھ سکتا ہوں، آپ اس کا پارا اور سورت بتائیں گے کہ یہ آیت کون سے پارے میں ہے. پہلا سوال قرآن پاک کی 5 ایسی سورتیں بتائیے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. کورنگی کے مدنی منع. سورۃ البقرہ، ذرا زور سے. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاطر، سورۃ السبا. اور 5 بتانی ہے. 12 سیکنڈ ہے. سورہ انعام. مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ. سورہ کہف. 5 ہو گئی. سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر، یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. جواب بالکل درست دیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا. دوسرا سوال، ایک آیت پڑھوں گا، آپ میں سے پہلے جو بیل بجائے گا وہ بتائے گا یہ آیت کس پارے کی، کون سی سورت کی آیت ہے. تیار ہیں؟ آیت ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. کورنگی ماشاءاللہ حافظ قرآن مدنی منع، بتائیں کون سا پارا ہے، کون سی سورت ہے. آیت نمبر نہیں پوچھتے آپ سے. 23واں پارہ سورہ صافات. 23واں پارا سورہ صافات. صحیح کہہ رہی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. 23واں پارا سورہ صافات. یہ بتائیے آیت الکرسی قرآن پاک کی کس سورت کی کون سی آیت ہے؟ منظور کالونی کے مدنی منع بتائیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. جواب بالکل درست ہے. آیت الکرسی 255 نمبر کی آیت ہے. جواب درست دیا ہے. چوتھا سوال، ایک آیت پڑھوں گا، جو بتائے گا، جو بیل بجائے گا پہلے وہ آیت بتائے گا کس پارے کی ہے. آیت ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ ضَنِينٌ. منظور کالونی کے مدنی منع مدرسۃ المدینہ. جی اما پارہ. پارا اور سورت؟ سورۃ تکویر. سورہ تکویر پارا نمبر 30. جواب بالکل درست دیا ہے. ماشاءاللہ نمبر یعنی برابر کرنے کے لیے آپ نے ایک اور جواب دینا ہے، اور اگر آپ نے جواب دیا تو برابر نہیں ہوگا بلکہ آپ جیت جائیں گے. آخری سوال،
یہ بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں روٹی کا تذکرہ ہے؟ جی بیل کس نے بجائی ہے پہلے؟ پہلے انہوں نے دبائی، مجلس بتائے گی ہماری. جی منظور کالونی، منظور کالونی کے مدنی منع بتائے. سورہ یوسف. سورہ یوسف. سورہ یوسف. جواب بالکل درست دیا ہے، ماشاءاللہ. یعنی آج کا مدنی مقابلہ پہلی بار ٹائی ہو گیا ہے. ہماری مجلس کہہ رہی ہے. اچھا اب کیا کریں، چلو آج مقابلہ ٹائی کر لیتے ہیں نا، کوئی بات نہیں باپو، دونوں جیت گئے نا. آ جائیے مدنی منع آگے آ جائیں اور انشاءاللہ ان کو رخصت کریں گے کچھ تحفے دے کر. ان کا تحفہ بھی جیتنے والوں جیسا ہو جائے. تھوڑی دیر ویٹ کر لیں گے آپ تحفے دینے میں. قاری صاحب ان کو تحفے دیں گے. اور ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کی تیاری بہت اچھی تھی، تلاوت بھی بہت اچھی کی. ان کے لیے سبحان اللہ کی زوردار صدائیں ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے مدنی منع ہیں، ان کو ہم تحفے بھی دیں گے. آج سب کے ساتھ جیت گئے. چلیں دونوں کو برابر ہی دیں گے ماشاءاللہ. ان کے اس میں بھی ذرا بڑھا دیجیے گا ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں اپنے مدنی منوں کو داخل کروا کر آپ ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل کریں. قرآن پاک کو اپنے گھر میں بسائیں، قرآن کی باتیں کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اپنے بچوں کو مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں. اور یہ سب ہے فیضان اعلیٰ حضرت 100 سالہ عرس کی یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. اور اب ہم چلیں گے اپنے دوسرے سلسلے کی طرف. قاری حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ کل اس سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. اور اب جو ہم بڑھ رہے ہیں جس طرف، اس میں قرآن پاک کو پھیلانے والے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات پاک کے کچھ اوصاف اور آپ کے مبارک تذکرے سے اپنے سینوں کو منور کریں گے. نعت خواں اسلامی بھائی آ چکے ہیں؟ کدھر منچ پر آ جائیں. نعت خواں اسلامی میں منچ پر تشریف لے آئیں. انشاءاللہ ہم سلسلے میں آج اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء